نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کے نبیوں کے پاس دعوت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ دعوت کے کام سے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اس کے رضامندی کے کاموں پر لگاتے ہیں، اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا والے کاموں پر لگانا، یہ ان کا کام ہے۔ اور اللہ کی رضا کے کاموں پر لگ کر کے اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ دینے کے لیے ہے، اللہ کسی سے لیتا نہیں ہے۔ لا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔ تو اللہ کے سارے خزانے جو ہیں وہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، لینے کے لیے نہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے صمد کہتے ہیں۔ اللہ الصمد، کہ اللہ تو صمد ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ خود کہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے اور بہت بالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی بڑائی بھی ہم کو دکھائی ہے، بڑائی بھی سکھائی ہے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے خزانوں کی بھی خبر دی ہے کہ فرمایا کہ ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ یہ کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ خزانے سب چیزوں کے ہیں، البتہ ایک مقدار معلوم کے ساتھ زمین پر اور دنیا میں اس کو اتارتے ہیں کہ دنیا میں اسے زیادہ تحمل نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے اختیارات اللہ تعالیٰ کو ہیں۔ حیات اور موت اس کے وہ تنہا مالک ہیں، اور حیات اور موت کے درمیان میں جتنے مسائل ہیں سب مسائل کا تعلق اللہ سے ہے۔ الا الی اللہ ترجع الامور، کہ اللہ کی طرف تمام امور رجوع ہوں گے، اللہ کی طرف تمام نتائج وہیں سے آئیں گے۔ تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے امر کے تحت میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کچھ نہیں۔ اس کی مخلوق ہے، اپنی مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ تو اللہ کی شان اعلیٰ اور بالا ہے، اور اس کے خزانے کہ اس کے خزانے دینے کے لیے مخلوق کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مخلوق اللہ کے کرم کا مظہر ہے کہ اللہ کے کرم، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش کس پر اللہ ظاہر کرے گا؟ کہ اپنے مخلوق پر۔ اس لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنے کرم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے دیں گے، چونٹی کو چونٹی کے حساب سے دیں گے۔ ہر مخلوق کے لیے اس کے ہاں نصیب اور حصہ ہے، اور مخلوق کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مخلوق نہیں ہوگی تو اللہ کا کرم کس کے پاس ہوگا؟ اس لیے کہ مخلوق پیدا کی ہے کہ اپنا کرم ظاہر کرو۔ من نہ کردم خلقتا سودے کنم، بلکہ تعداد بندگاں جودے کنم، یہ کہا ایک اللہ والے نے کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم، بلکہ تعداد بندگاں جودے کنم، میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میرا کوئی فائدہ ہو جائے، کہ مخلوق کی عبادت سے خدا بڑا ہو جائے گا، مخلوق کی کثرت سے خدا قوت والا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ ہاں، مخلوق میں نے اس لیے پیدا کی ہے کہ اپنی مخلوق پر اپنا کرم، اپنی بخشش ظاہر کرو۔
اس لیے بشارتیں سنائی جاتی ہے بندوں کو، بشارتیں سنائی جاتی ہے۔ بشارت کا مطلب انعامات دینے کا اعلان، اس کو بشارت کہتے ہیں کہ کوئی انعام ہے جو آپ کو اللہ دینے والے ہیں، کوئی امتیاز ہے جو اللہ آپ کو دینے والے ہیں، تو بشارتیں سنائی جاتی ہے۔ بشر عباد، نبیوں سے حکم ہے، بشر عباد، بندوں کو بشارت دو، انعامات کی خبر دو، انعام لینے کے راستے بتا دو، بشر العباد۔ تو بشارتیں سناتے ہیں، انعام کے وعدے کرتے ہیں۔ دینے، سارا کام دینا ہی دینا ہے۔ اللہ ہی ہے ایک ذات جو دینے والی ہے، باقی سب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ بادشاہ بھی فقیر ہے، جی ہاں، اور سائل فقیر بھی فقیر ہے، سب اللہ کے ہاں فقیر ہے۔ ایک اللہ دینے والا ہے اور اس کے خزانے دینے کے لیے ہیں۔ ہاں، دینا پسند ہے اللہ کو، دینا پسند ہے کہ دو، اللہ سے لو دوسروں کو دو، اللہ سے لو دوسروں کو۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے یوگا۔ تو خود بھی دینا پسند کرتے ہیں اور بندوں کو بھی دینا سکھاتے ہیں کہ دینے والے بنو، دینے والے بنو۔ انما انا قاسم، حضور فرماتے ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آتا تھا، وہ بھی آپ تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، اس لحاظ سے آپ قاسم میں تقسیم کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ہمارا بھائی تمہیں وہ باتیں سکھاوے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو علم آتا تھا تو علم تقسیم کرتے تھے، مال آتا تھا تو مال تقسیم کرتے تھے۔ انما انا قاسم، کہ نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی بندگی میں اللہ والی شانیں ظاہر کرتا ہے، دینا ہی دینا۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں، ایثار کہتے ہیں کہ دینا ہی دینا ہے بندوں میں، بندے دینے والے بنے، وہ اخلاق کہلاتے ہیں، ایثار کہلاتے ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، وہ اس کا کرم کہلاتا ہے۔ یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں ہم کو تاکہ یہ سبق ہماری زندگیوں میں بھی آئے۔ پھر اللہ اپنے کرم سے ایک دروازہ اور کھولا ہے ہم پر، وہ ہے دعا کا راستہ، کہ مجھ سے دعا مانگو۔ یوں فرمایا، مجھ سے دعا مانگو، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، کتنے رحمت کی اور پیار کی بات ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں جواب دوں گا۔ مجھے پکارو، میں جواب دوں گا، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مراد پوری کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، دعا مانگا کرو اور میں دعا قبول کیا کروں گا۔ مانگنے والوں سے خوش ہے اللہ، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے۔ کہ مانگتے نہیں اللہ سے، تو نہ مانگنے والوں سے ناراض اور مانگنے والوں سے خوش۔ مانگو، دنیا کی حاجت۔ صحابہ کہ ان کے یعنی جسموں میں کپڑے جو ہیں پھٹے ہوئے، جسم ان کے بھوک کی وجہ سے دبلے پتلے آڑ کر کے بیٹھتے تھے، لیکن کیا ان کی قیمت ہے اللہ کے ہاں؟ فرمایا کہ تم جو عمل کر رہے ہو، اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام ابھی مجھے بتا کر گئے ہیں کہ تمہیں بتا دو کہ اللہ تمہارے اس عمل پر عرش پر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ ہر ساتھی بیان کرے اور ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کے کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اور اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور فضائل کے شوق میں ہم عمل کو کریں اور مسائل کی روشنی میں ہم عمل کو کریں، اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق برتتے ہوئے ہم عمل کو کریں۔ ہماری نیکیاں اور ہماری کمائی کو دوسرا نہ لے جائے،
اور بھائی اخلاص تو بہت ضروری ہے. اے ابو ذر عمل کو خالص کر اللہ کے لیے، اور اللہ پرکھیں گے، اور اللہ بصیرت والے ہیں. ذرہ برابر بھی شبہ ہوا نیت میں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. بھائی نفس کے مجاہدے کے ساتھ یہ 6 نمبر صرف بیان کرنے کے لیے نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہمارا ہر عمل ایمان اور یقین کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، فضائل کے شوق میں، مسائل کے علم کی روشنی میں، اور اخلاق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور مجاہدہ نفس کے ساتھ. اس لیے سب سے پہلے ہم نماز جیسی عبادت ہے کہ ان 6 نمبروں کی نماز میں ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز اس یقین پر کہ اللہ نماز سے دنیا آخرت کی کامیابی دیں گے. جیسے آتے ہیں، گشتے ہیں، بیان ہیں، راتوں کو اٹھنا ہے، ہر عمل ان صفات کے ساتھ. ان صفات کے بغیر عمل ادھورا ہے. تو بھائی 6 نمبروں کا مذاکرہ. تعلیم کے وقت میں ساری جماعت تعلیم میں موجود. جب تھک کر آئے اب بیٹھیں، پتہ لگے کہ اللہ ان مشقتوں پر کیا دیں گے. 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہو ہماری، اس میں تجوید بھی ہو جائے اور حدیث کا مذاکرہ، حدیث کا سننا بھی ہو، اور اسی طرح 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو. تعلیم کے وقت میں جہاں باقی کوئی گشت نہیں ہے، ہر تعلیمی گشت ہے. دائیں بائیں، سامنے پیچھے جو لوگ دنیا میں مشغول ہیں، 2 ساتھی 15-20 منٹ کے لیے جائیں اور وہاں سے نکال کر ان کو تعلیم کے حلقے میں لے آئیں، اور اس کے بعد دوسری جماعت چلی جائے، اس کے بعد 2-3 جماعتیں اس طرح بھیج کر، اور جو مداروں سے آدمی آئیں، تعلیم کرانے والا ایسا تعلیم کرے جو حدیث کو صحیح پڑھے، اور اسی طرح کچھ ترغیبی جملے کہہ سکے. ہر حدیث اور جو فائدہ جو شیخ نے لکھا وہی پڑھنا، اپنی طرف سے بات زیادہ نہیں کرنی، لیکن دائرانہ انداز میں تعلیم ہو کہ بھئی یہ فائدے ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں، اور اس عمل کو ہم صحیح طریقے پر کیسے کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے مبارک محنت ہے. جو ساتھی آئے ہیں ان کو سنبھالا جائے، اور ان کو جہاں وہ تعلیم میں بیٹھ کر وہ بھی سمجھیں کہ یہ ایک محنت اور ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. اگر تعلیم کرانے والا ساتھی نیا ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا، تو ان کو الگ لے کر ان کو مسجد میں آئے ہیں تو ان کو سمجھایا جائے. تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت ہے، ورنہ تو ہمارا یہ جو گشتوں میں ہر ایک کے پاس جا کر اب ان کو سمجھانا، دعوت دینا، ذمہ داری دین اور ایمان کے منافع بتلائیں اور ذمہ داری کا احساس دلائیں، اور آخرت کو بیان کر کے ان کو نکلنے پر آمادہ کریں. تو بھی گھنٹوں گشت بھی ہو گئے، اب یہ تعلیم بھی ہو گئی. کھانا جو خدمت والے ہیں وہ 2 ساتھی، یہ بھی حضور کی سیرت سے ثابت ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم 12 آدمی آئے تھے، 2 کو خدمت میں لگائے، باری باری خدمت میں لگتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ نکلتے تو خدمتوں پر متعین کرتے اور اپنے لیے بھی خدمت متعین کرتے. ایک حدیث میں ہے وَأَنَا أَجْمَعُ الْحَطَبِ، بھائی میری ذمہ بھی خدمت ہونی چاہیے، اور سب سے مشکل خدمت حضور اپنے ذمہ لیتے ہیں. جانور ذبح کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے سائے میں، کھانا پکا رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے سائے میں، لیکن ایندھن جمع کرنا صحرا میں، جبکہ سورج جو ہے آگ برسائے اور ریت گرم ہو جائے، اور صحرا میں جو ہے ایندھن ملتا نہیں ہے، بہت چلنا پڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، میں تمہارے لیے ایندھن کو جمع کروں گا. اب یہ ساتھی جو 2 خدمت والے ہیں، میانہ روی، نہ بہت اچھا کھانا پکائیں کہ جو بیچارے کم درجے کے لوگ گھروں میں انہوں نے ایسا کھانا کھایا ہی نہیں، اور نہ بالکل اتنا پھیکا اور سادہ ہو کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ہمارے چل نہ سکیں. میانہ روی. یہ 2 ساتھی جو ہے خدمت میں ہوں، اور جو ہے آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں، اور جن سے سامان سودا وغیرہ سودا لے کر پیسے دے کر پھر یہ بھی دعوت دیں، اور اعمال میں جتنا ہو سکے یہ شریک ہونے کی کوشش کریں. جب کھانا تیار ہو جائے اور دسترخوان بچ جائے تو 2 ساتھی کہیں امیر صاحب یہ بہت تھک گئے ہیں، ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، بعد میں باقی خدمت پوری کر لیں گے. اور اگر کوئی ساتھی کھانے کی دعوت کرے، ہم تو اپنے جان اور مال کو لے کر نکلے ہیں، اور ہم میں تو استغنا ہو، ہم خوشی ہو کہ ہمارا جان بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے. ہاں دعوت قبول کرنے میں دیکھ لیں کہ اس کا فائدہ کس میں ہے. یہ دیکھ لیں وہ بھی پرانا ہے، گھر میں بھی ماحول بنا ہوا ہے، سعادت سمجھتے ہیں. یہ کوئی سودا بازی نہیں ہے کہ ہم دعوت جب قبول کریں گے جب کہ تم ہماری بات کو قبول کرو. وہ تو اس کو قریب کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے. اصل تو یہی ہے کہ ہم اپنے بتائیں ان کو کہ ہم تو اپنے جان اور مال کو لے کر نکلے ہیں، لیکن دعوت قبول کرنے سے وہ قریب آ جائے گا، اس کا وقت وصول ہو جائے گا تو قبول کر لیجیے. اور اس سے بھی کہا جائے گا سادہ کھانا ہو اور مسجد میں لے آئے، جماعت مسجد میں کھائے. بھائی مسجد میں
جہاں اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا ہے۔ مسجد کی بجلی، پنکھوں کو، پانی کو بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے، اس میں ہم نے جو ہے تو لاپرواہی نہیں کرنی، بلکہ اچھا ہے مسجد سے جاتے ہوئے اگر تھوڑا سا مسجد کی جو ہے خرچہ جو ہے اس میں ہم جماعت کی طرف سے پیسے جمع کر دیں کہ ہم نے بجلی اور جو ہے یہاں کا پانی استعمال کیا۔ اس طرح دو ساتھی جو ہیں وہ خدمت کے بعد بھائی ظہر کے بعد بھی جو ہے تعارف کی بات ہو جائے۔ یہ پہلا موقع ہے آنے والوں کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ ہمارا جماعت میں آنا کس لیے، اور جو آئے ہیں ان کو نصرت کے لیے آمادہ کیا جائے۔ پھر دو ساتھی میں ان کو لے کر ساتھ گشتیں کریں، اور اس کے بعد اگر وقت ہے تو ساتھی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اگر پہلے تعلیم کی ہے تو بعد میں بھی تعلیم، اور اسی طرح آپس میں ساتھیوں کا مذاکرہ۔ اگر جو ہے ہمارے اجتماعی اعمال ہے تو ان کا مذاکرہ تو اجتماعی طور پر ہو، اور اگر جو ہے وہ اجتماعی اعمال نہیں ہے، معاشرت کے آداب، کھانے کی سنتیں اور باقی چیزیں، سونے کی سنت جو ہے آداب، یہ دو ساتھی۔ اب سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ صحیح ہے، اس کے معنی آتے ہوں، اور اسی طرح سیکھنے وضو کے جو ہے پاکی ناپاکی کے احکام ان کو سیکھنا سکھانا، اور نماز کے فرائض وغیرہ ان کو سیکھنا سکھانا، اور اس کے بعد 6 نمبروں کا سیکھنا سکھانا ہے تاکہ ہمارے ہر اعمال جو ہے وہ 6 صفات کے ساتھ ہو جائیں۔ اور پھر جو ہمارے جو اعمال ہیں، انفرادی دعوت کے دینے کے آداب کیا ہیں، تعلیم کے آداب کیا ہیں، استقبال کے آداب کیا ہیں، ان سارے آداب کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جب سارے دن گشت کیا، ایک جو ہے اب عمومی گشت، اس کے لیے ساتھیوں، مقام کے ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے، پوچھا جائے کہ مسجد کے آس پاس لوگ کم ملیں گے، اگر وہ بازار کا ماحول ہے تو عصر سے پہلے گشت کر کے عصر کے بعد ان میں بیان ہو جائے، تاکہ گھروں کے جانے، جو دکانیں بند کر کے گھروں میں جانے سے پہلے ہماری ان پر محنت، ملاقاتیں اور بیان ہو جائے۔ اگر دفتری لوگ ہیں تو وہ عصر میں آ جاتے ہیں، عصر کے بعد گشت ہو، مغرب کے بعد بیان ہو، اور اگر بھائی ذمہ دار ہیں کہ وہ مغرب کے وقت آتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت ہو اور مغرب کے بعد بیان ہو، تو عشاء کے بعد بیان ہو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تھکانا اور ایک ایک کے پاس جانا، پورے دن تھک کر اب جو ہے ان کو بیان کے لیے جمع کرنا۔ بھائی عمومی گشت یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی مثل ہے، اور ہمارے سارے کام میں نبیوں کی محنت کے ساتھ عمومی گشت کو بہت زیادہ مشابہت ہے، اس لیے ہر ساتھی کی کوشش ہو کہ میں عمومی گشت میں شریک ہو جاؤں۔ یہ کوئی باری باری کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم سب کے سارے اعمال ہیں۔ اب جس وقت گشت ہے ایک ساتھی کو ترغیب کے لیے، جو ترغیب دے وہ 6 نمبر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ دین کی اہمیت اور نفع اور آخرت کی زندگی اور حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری کو سمجھا کر اور فضائل بتا کر لوگوں کو آمادہ کرنا، ان کو دین کی محنت پر جہاں ابھارنا، جو تیار ہو جائے ان کو پھر آگے کر لے لیا جائے۔ اب ان کے لیے گشت کے آداب، ہمارا ہر عمل تو سنت اور آداب کے مطابق ہے، تو ایک ساتھی آداب بیان کرے گا، جی ہاں گشت کے آداب چاہے وہی بیان ہو جائے، چاہے باہر نکل کر مسجد کے جماعت بنی ہے وہاں آداب بیان ہو جائے، اور دعاؤں کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ تو جماعت میں 5-6 سے لے کر 7-8 تک ساتھی ہوں، 10 تک ساتھی ہوں، پرانے ساتھی زیادہ ہوں، اور جو ہے رہبر بھی مضبوط اور جو ہے سنجیدہ آدمی ہو۔ تو یہ جماعت تو اللہ کے رئیس میں ایک امیر ہوگا، ذمہ دار، جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، فکر کرے گا۔ ایک ساتھی متکلم ہوں گے جو بات کریں گے، بات متکلم ہی کریں، اور ایک ساتھی رہبر ہوگا، رہبر بھی سنجیدہ ہو، دعا کر کے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے۔ کھلا راستہ ہے تو 2-2 ساتھی چلیں، ورنہ ایک چلیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ ہم تو لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد ہوگی تو دلوں میں جو ہے یہ اللہ کی یاد پہنچے گی۔ اگر تنگ راستہ ہو تو ایک ہو جائے، متکلم جب بات کرے تو پھر سارے ساتھی رک کر اب متکلم کی دعوت کو سنیں۔ گھر کا دروازہ ہے تو ایک طرف کھڑے ہوں، تاکہ جو گھر کے دروازے کی شگاف ہے یا دروازے کے کھلنے پر ہماری نظر اندر نہ جائے۔ جو بھائی باہر آ گیا وہ جب رہبر بتائے کہ بھئی آپ جو ہے ہمارے بھائی ہیں اور بڑی اہم بات لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور پھر متکلم بات کریں۔ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرتے جو ہے فوراً تیار کر لے۔ نقد تیار کرنا یہ اصل ہے کہ اب اتنی 10-12 آدمی کی جماعت فکر کے ساتھ آئی ہے، یہ اس کو وصول کر لے۔ اور متکلم اگر نیا ہو، بات میں کوئی اٹکے تو ذمہ دار ساتھی بات جو ہے وہ بات کو سنبھال لے۔
اگر بات نہ سنبھال سکے تو متکلم کو بدل بھی سکتے ہیں. دکاندار ہیں اس کو اپنے کام سے فارغ کر کے متوجہ کر کے بات کریں. اگر وہ متوجہ نہ ہو تو کہہ دیں اچھا فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں. ایسے اس جماعت میں گشت کرنا ہے. مسجد میں ایک ساتھ ہی بیٹھ کر بات کریں اور یہ بیٹھ کر بات کرنے والے یہ 6 نمبروں کو بیان کریں لیکن ایسے بیان کریں کہ ہر آنے والا یہ دین کی اہمیت اور آخرت کی زندگی اور ذمہ داری کو سمجھ جائے. ہر آنے والا اور اتنے فضائل بیان کرے کہ مجھ میں کو شوق ہو جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. اور اس وقت 2 ساتھی جتنے بھی ضرورت ہے استقبال کے لیے. استقبال والوں کا کیا کام ہے کہ جو ہے جو نمازیں مشغول ہیں اپنے ذکر اذکار میں ہیں ان کو جو ہے ساتھی ان کو منت سماجت سے بات کی طرف بلانا اور جو نئے ساتھی آ رہے ہیں ان کو لینا. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں نماز پڑھ لی ہے تو ٹھیک, نماز نہ پڑھی ہو تو نماز کی طرف متوجہ کرنا اور پھر ان کو بعد میں بٹھا دینا. 1-2 ساتھی ذکر میں ہوں. حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے کہ فرش پر ہوتے ہوئے ان کے دل عرش سے معلق تھے. بھائی ہم لوگ کمزور لوگ ہیں تو 2 ساتھی یا 1 ساتھی ذکر میں ہو. جماعت جہاں ساتھیوں سے مل رہی ہے اور یہاں ساتھی یا اللہ کے سامنے دعا میں لگے ہوئے اور اتنا وقت مدرس کو دیا جائے اور پھر جہاں وقت اس کو پورا کیا جائے واپسی ہو کہ ساتھی واپس آ کر استنجا وضو کر کے جہاں وہ نماز میں تکبیر اولیٰ کو پا سکے. جب وقت پورا ہو جائے ساتھیوں کو جمع کیا جائے اور اب احساس دلایا جائے اتنا بڑا کام اتنا بڑا پیغام ہم جیسے کرنے والے جیسے اس کا حق پورا نہ ہو سکا اور واقعی اس کو حقیقت سمجھیں. یہ سرسری بات نہیں ہے, سطحی بات نہیں ہے, حقیقت سمجھیں. اللہ کا پیغام سب سے بڑا پیغام جو نبی لاتے تھے اور مسلمانوں تک پہنچانا, ہمارے جذبات, ہماری کیفیت, ہماری قربانی, تو ہم اس میں کمزور ہیں. استغفار کرتے واپس آئیں اور جو ساتھی بیچ میں تیار ہو ساتھی اس کو مسجد تک لے کر آئے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آپ کو جب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی سے سرفراز فرمایا اور پھر یہ ذمہ داری دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. اس لیے ہم ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں اے اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما, اس کام کی حقیقت ہمارے سینوں پر کھول دے. ویسر لی امری, یہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے اور بہت مشکل ہے, اے اللہ آپ ہی میرے معاملے کو آسان کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں ہمارے لیے تربیت اور تعلیم ہے کہ اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما, ہمیں اپنی بات اور اپنی ترتیب پر اعتماد اور گھمنڈ نہ ہو. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ مشکلات اور گھاٹیاں آئیں گی ان سب کو جو ہے آسان فرما اور رکاوٹوں گھاٹیوں کو آسان فرما اور لوگ ہماری بات سمجھ لیں. اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دعا کسی نے کسی کے لیے کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعوت والے کام کی ذمہ داری اور رسالت کو مانگا. اے اللہ اس رسالت والے کام میں میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا, اے اللہ ہم تو امت ہیں اور امتی ہوتے اس زمانے کے امتی ہیں, امتی ہوتے ہوئے آپ نے ذمہ داری عطا کی ہے. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہماری اس ذمہ داری میں ہمارے ساتھ شریک کر دے. تو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم جائیں. اب ایک ساتھی کے دن میں بیان ہو تو جس کے دن میں بیان ہو سارے ساتھی متفکر ہوں, یہ نہیں کہ ذمہ داری اس کی ہے, یہ تو ہمارے سارے دن کی. اللہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے ہدایت کا, آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا, حضور کی محنت پر قائم ہونے کا ذریعہ بنا لے. یہ کتنی بڑی جو ہے ہمارے لیے سعادت ہے, کتنا بڑا کھاتا ہمارے لیے کھل جائے گا. اے علی تیرے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت ملے, جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہو رہا ہے اس کا تم مالک بن جاؤ, اس سے زیادہ نفع والی چیز ہے ایک آدمی کو ہدایت. اور اس سے تو بستیوں کی کایا پلٹے گی اور وہ دین کی طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے بہت بڑا اللہ کا یہ احسان, اس لیے دعاؤں کے ساتھ کرنا. ایک ساتھی کے دن میں بیان ہو سارے ساتھی متفکر رہیں. جو جماعت جتنی زیادہ اختلاط کرے گی, لوگوں سے ملے گی, گھلے ملے گی, انفرادی دعوت دے گی تو اتنی ہی زیادہ وصولی ہوگی. کہ جب وہ ڈول جو پانی میں اچھی طرح ڈوب جائے, بھر جائے تو وہ بھرا ہوا نکلتا ہے. تو اس لیے بیان یہ بھی ایک اہم جو ہے ہم ذمہ داری, جس کے ذمہ بیان ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ سے مانگے اور بیان میں جو ہے وہ 6 نمبروں کو 6 صفات کو بیان کرے. ایمان اور نماز اور علم کو کھول کر بیان کرے. یہ استعدادی صفات ہیں, یقین کے بننے سے
نمازوں کے درست ہونے سے، علم کا شوق پیدا ہونے سے انسان میں دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اخلاق کو بھی بیان کیا جائے، اپنے کام اعمال کی اور سرمایہ کی حفاظت کے لیے اخلاص شرط ہے، اخلاص کو بیان کیا جائے، اور سب سے آخر میں یہ ذمہ داری کو سمجھایا جائے۔ اللہ کی کتنی بڑی احسان ہے کہ امت ہوتے ہوئے اللہ نے ہمیں نبیوں والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ اس میں ہماری اور پوری امت کی تربیت ہے، اس لیے 6 نمبروں کو بیان کیا جائے اور مجمع کی استعداد کے مطابق بیان کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ مغرب کے بعد جو اعلان ہو تو بھئی ہمارا اعلان یہ بھی بہت اہم ہے، اعلان کرنے والا اعتماد کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہو، آواز سب کو سنائی دے، اور ساتھی جو ہیں سنتوں میں متفرق ہو جائیں تاکہ جمع بیان ساتھیوں کو جمع کرنا آسان ہو۔ ہر اجتماعی عمل سے پہلے جو نماز ہو اس میں ہم بکھر جائیں تاکہ وہاں بستی والوں کو ہم عمل میں شریک کر سکیں، اور بیان خاص طور پر سارے ساتھیوں کو آگے کریں، جماعت والے پیچھے بیٹھ جائیں، اور بھائی ساتھیوں کو جو ہے جمع کرنے میں شور شرابہ اور پکڑ دھڑک نہ ہو، بڑی سنجیدگی اور سلیقے کے ساتھ ہم ساتھیوں کو جمع کریں۔ بیان کرنے والا ان 6 نمبروں میں اور مجمع کی استعداد، اس کے لیے وقت کوئی متعین نہیں ہے، استعداد کو بھی دیکھا جائے اور پھر مجمع کو نقد نکلنے پر آمادہ کیا جائے۔ ہماری دعوت کی بنیاد اللہ کی ذات پر یقین ایمان بن جائے اور دین پر چلنے میں کامیابی، اس کے منافع سامنے، اور اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی تیاری کا فکر ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ اب بیان پورا ہو تو ایک تشکیل والا بھی کھڑا ہو، اگر بستی والوں میں سے ہو تو اچھا ہے، ناموں کا سمجھنا، جگہوں کا سمجھنا یہ آسان ہوگا، اور اس وقت سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ سارے دن جو گشتیں ہوئیں، سارے دن جو انوارات حاصل کیے، اور سارے دن جو اعمال ہوئے، اور اب جو عمل ہوا ہے اس کی بنیاد پر لوگ تیار ہوں گے۔ لیکن جب دیکھیں کہ کچھ جموسہ آ گیا ہے، پھر بڑے سلیقے کے ساتھ آس پاس والوں کو دعوت دیں، تشکیل والا نام لکھے، اپنی طرف سے زیادہ بیان شروع نہ کرے، اسی بات کو عنوان، آپ نے بات سنی، یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے راستے کے فضائل کون تیار ہے، اور وہ جو ساتھی تیار ہوں ان کے نام لکھ لیے جائیں، اور پھر ساتھی آدار بیان کریں تو ان کے آدار کو بیان جائے، اس کا حل بیان کیا جائے کہ اللہ نے ساری دنیا کے مسائل کا اور مشاکل سے نجات اور ہر مسائل کا حل اور آخرت میں آنے والے حالات اپنے دین میں رکھتا ہے۔ اب دین کی محنت کے لیے نکلیں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو جہاں حل کرنے میں ہم خود لگیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح کے جو ساتھی وصول ہوں، ان ساتھیوں جو وصول ہو، جب نام لکھیں، اب ان کو وصول کرنے کے لیے گشت کیا جائے۔ اچھا تو یہ ہے کہ رات ہی کو وہ وصول ہو جائیں، اور اگر وہ رات کو وصول نہ ہو تو وہ بھی دن میں وصول، صبح ہدایت جان کر کے جہاں روانہ کیے جائے، ورنہ دن میں ان کو وصول کیا جائے۔ گھر والوں کو ترغیب دی جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو کتنا جہاں ان کو بھی کتنا ثواب ملے گا، اور بے نقد جماعت کو روانہ کرنا، کیونکہ ہر مسجد میں ٹھہرنے کا پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ سارے ساتھیوں سے ملاقات ہو کر دعوت کی بات پہنچ جائے، دوسری بنیاد یہ ہے ہمارے سارے ساتھی بھی سارے اعمال سے بدل جائے، ایک تشکیل میں جو ساتھ ہمارے چلا گیا اس میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ شیروزے کی جماعت کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل سکے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور اگلی بنیاد یہ ہے کہ وہاں پر ہم مقامی جماعت بنا کر جائیں، پہلے سے جماعت بنی ہو تو اس کو تقویت حاصل ہو جائے، اس میں جان پڑ جائے، نہیں بنی تو مقامی جماعت بنا کر اپنے سامنے کام کرا کے جانا، اور پھر راتوں کو اللہ، دن کی محنت ہے اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا اور راتوں کو دعا مانگنا۔ اللہ نے دعوت دی ہے اور دعا دی ہے۔ اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں، ہمارا اسلامی نظام اور ہمارے اسلام کے اعتبار سے رات پہلے ہے دن بعد میں، کہ رات کیا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ میرے بندے جن مہموں میں کو سر کرنے کے لیے اور جن میدانوں میں جہاں صبح دن میں اتریں گے، راتوں کو اللہ سے مانگ لیں۔ اسی لیے بھی ہم نے راتوں کو اٹھنا، یہ بھی ہماری جو ہے یہ کام کا حصہ ہے، دعوت اور دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا، شروع میں حکم تھا کہ تھوڑا سا آرام کر کے ساری رات اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راتوں کو اٹھتے تھے، چاہتے تھے کہ میری امت ہر ایک جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے والی بن جائے۔ اس لیے بھائی راتوں کو اٹھنا، اسے کہتے ہیں عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے سو نہیں تاکہ نماز مؤخر نہ ہو جائے، عشاء کے بعد دنیاوی باتیں نہ کرو۔ ہاں دین کے تقاضے ہیں، اس میں تو لگنا ہے، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے،
لیکن جلدی سو جاؤ تاکہ تہجد میں اٹھنے کا موقع ملے، سارے ساتھی ہمارے تہجد کا اہتمام کریں۔ تو بھائی اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ رات کو پہلے کیا کہ میرے بندے ہر قدم پر، ہر مرحلے میں، ہر میدان میں میری مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی کام بگڑ نہیں سکتا۔ اس لیے پھر اللہ کے راستے میں نکلنے والے ان کی تو حاجت ہے اللہ ہمیں کمال بدی کی ہدایت مل جائے، اس محنت کے لیے قبولیت مل جائے کہ اللہ امت مسلمہ دین کی محنت پر آ جائے۔ اور ابھی تو یہ انسانیت جن کو ہم نے ابھی پوچھا ہی نہیں کہ اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ کیسے بن جائے۔ فرمائے جو ہم جس درجے پر ہیں یہ تو ہمارے ابھی ابتدائی مراحل ہیں، یہ تو ابتدائی درجات ہیں، ان کو ہم غایات نہ سمجھ لیں، سارا دور اسی پر نہ لگا دیں، بلکہ یہ تو ابتدائی چیزیں ان کو مضبوط کر کے غایات کو ہماری صحابہ والی زندگی اور صحابہ والی قربانی ہے کہ اللہ کے احکام سارے شعبوں میں زندہ ہو جائیں۔ جی ہاں، صحابہ اور مسلمان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے اور صحابہ کی طرح کہ ہم انسانیت کو کہیں کہ دیکھو ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری جیسی زندگی اختیار کر لو۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور تمہارے پاس جو اللہ نے بھیجا ہے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور حضور بھی فرماتے تھے بعثتم تمہیں بھیجا گیا ہے اور ہم تو انسانوں کے فائدے کے لیے کہ لنخرجکم من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، سارے کائنات کے سامنے جھکنے کی ذلت اور رسوائی سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج پہنانے کے لیے آئے۔ اور جب اللہ کے دین پر چلو گے، یہ کائنات اللہ کی ہے، امر اللہ کا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی وہ شخص تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ اطمینان والی نیند اور جھونپڑوں میں اللہ تعالیٰ سعادت اور جو ہے اطمینان عطا فرمائیں گے، دعاؤں پر اور نمازوں پر اللہ کاموں کو بنائیں گے۔ اس لیے بھائی ہم لوگوں نے جہاں دن کی محنت کرنی ہے تو وہاں راتوں کو بھی ہم نے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ سارے ساتھی آج کل ماشاءاللہ راتیں ابھی بھی لمبی ہیں تو جو ہے راتوں کو اٹھنا، اس میں لمبے لمبے نوافل پڑھنا، نوافل پڑھ کے پھر دعا میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو ہمارا ہر ایک کا لگے کہ ہم اللہ کے سامنے متوجہ ہوں اور اللہ سے مانگیں۔ اور فجر سے پہلے ہی قرآن پاک کی تلاوت، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تہجد کے وقت میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا، ہاتھوں میں قرآن سنبھالا ہوا ہے، آنکھوں سے قرآن کے نقوش کو دیکھ رہے ہیں، زبان سے اللہ کے کلام کو دہرا رہے ہیں، اور اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو کانوں میں اللہ کے کلام کی آواز۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ تسبیحات کا اہتمام کریں، 3 تسبیح، ذکر یہ بھی ضروری اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا اہتمام کیا جائے، اتنا ذکر کہ 24 گھنٹے کبھی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہی نہ ہو۔ جیسے ایک غلام، ایک نوکر اپنے بڑے کے سامنے دیکھتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اس کا نوکر ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ہر وقت احساس عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہماری بات کو سن رہے ہیں۔ اس کے لیے 3 تسبیحات، تو 3 صبح اور 3 شام، تیسرا کلمہ باوضو ہو کر اور قبلے کی طرف رخ کر کے، اور جو اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ سے ہم کلام ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی عظمت اور معنی کا استحضار کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، اور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود 100 مرتبہ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کتنا وقت دوں آپ کے درود کے لیے، کیا چوتھائی حصہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، اگر زیادہ کر دو یا رسول اللہ پھر تو میں 1/3 حصہ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اور زیادہ کر دو یا رسول اللہ پھر آدھا آدھا ہو جائے، بہت اچھا، لیکن اگر اور زیادہ کر دو تو پھر ہر وقت میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ہر مشکل کی اللہ کی طرف سے کفایت کی جائے گی۔ اور استغفار، اللہ کتنے مہربان ہیں، لوگوں کی نافرمانی کی جائے تو بڑی مشکل سے معاف کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں تو بھولتے نہیں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ رحمت کی بارشیں برسائے گا، اپنے خزانوں کے دہانے مال اور اولاد کے ذریعے سے کھول دے گا، اور تمہاری سب بنجر زمینوں کو اللہ سرسد اور شاداب کرے گا، اور تمہارے لیے دریاؤں کو اللہ تعالیٰ چالو کر دیں گے۔ اس لیے 3 تسبیحات، اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مسنون دعائیں، کوئی عمل ایسا نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتلائی ہو، اور ان دعاؤں میں اللہ سے مانگنا بھی ہے،
اور ان دعاؤں میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ نیند جو موت کی ہم جنس ہے، سوتے ہوئے انسان کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ فرمایا اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس موت سے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر یہ میدان عطا کر دیے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کہ جس اللہ کے اس کائنات میں جب عمل کے مکلف ہیں، اتنی مہربانیاں اور نعمتیں ہیں، جب ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اللہ کتنے انعامات عطا فرمائیں گے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتلائی ہو۔ وضو کرنے بیٹھو تو دعا، وضو کے بعد پھر دعا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے تو کہہ رہے تھے جو اچھی طرح کو اسوات دعا تھی۔ پھر اذان کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صفیں برابر کر رہے ہیں اور پھر فوراً صفوں کو چیرتے ہوئے مستورات کی جہاں صفوں عورتوں کی صفوں تک پہنچے اور کہا یا معاشر النساء، اور عورتوں کی جماعت سنو، یہ بلال حبشی جب اذان دے تو اذان کو سنا کرو اور اذان کو سن کر اذان والے کلمات کہا کرو، اس کا جواب دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کے کلمات تم کہو گی، کلمے میں سے ہر لفظ اور ہر لفظ میں سے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ تمہیں 7 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ آخرت کی تیاری کرنی، 7 لاکھ نیکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صاحب یا رسول اللہ، عورتوں کے لیے جب فضائل ہیں تو ہم مردوں کے لیے بھی فضائل ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، مردوں کو اللہ تعالیٰ عورتوں کو جو اجر دے رہے ہیں اس کا دگنا عطا فرمائیں گے، یعنی ایک ایک حرف پر اللہ 20 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر نماز ہے اور پھر صبح کی دعائیں ہیں۔ کون سا وہ عمل ہے جس میں اللہ کے رسول نے اپنا ذکر نہ بتلایا ہو اور دعائیں نہ بتلائی ہوں؟ یہ اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور جب وہ صبح کرتا ہے پلک بھی جھپک رہی ہے، گردن بھی ہل رہی ہے اور ہاتھ بھی جہاں انگلیاں پورے مڑ رہے ہیں، کوہنی اور گونڈے بھی ٹھیک ہیں، کمر بھی ٹھیک ہے اور کولے اور گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں بھی ایڑیے بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا ہر چیز کوئی خراب ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، پھر دیکھو کیسے کیا ہوتا ہے، کتنے ٹیسٹ، کتنی دوائیں، کتنا علاج، اور فرمایا اللہ جو ہے تمہیں سارے آدھا سلامتی کے ساتھ، تو اس کا صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتنے زیادہ صدقات یعنی مال کے ذریعے صدقہ دینا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا مسلمان کا سبحان اللہ کہنا سکتا ہے، الحمدللہ کہنا سکتا ہے، اللہ اکبر کہنا سکتا ہے، اور اگر 2 رکعت نفل پڑھ لے تو یہ سارے صدقات سے کفایت کر جائے گا۔ تو بھئی اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر سے باہر نکلیں تو اس کی دعا، چاند کو دیکھیں تو اس کی دعا، کھانے پر بیٹھیں تو اس کی دعا، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے اور اللہ کی تعلیم دی ہوئی کہ انسان کی زندگی جو ہے کتنی پاکیزہ بن جائے گی۔ اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کا نام لے کر کھایا تو جس اللہ کے نام سے اللہ کے ہاں وہ مسلمان جو سے اللہ اللہ کرتا ہے اس کی قدر ایسی ہے کہ اگر وہ دنیا میں باقی ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ فی الارض، ایک مسلمان بھی اللہ اللہ کہے گا تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ کے ہاں اس اللہ اللہ کہنے والے کی، مسلمان کی قدر اتنی ہے کہ اس کے اس بولوں پر اللہ عرش کے فرشتے، مقرب فرشتے، 7 آسمان اور سارے فرشتوں کا نظام اور یہ جو فضاؤں کی سارا نظام اور زمین اور انسانوں اور بادشاہوں اور جو ہے سارے انسانوں کا نظام اس کے اللہ کہنے پر اللہ جو ہے قائم رکھیں گے۔ جس دن وہ ختم ہو گئے پھر اللہ کائنات کو جو ہے فنا کر دیں گے۔ اس لیے بھائی ان دعاؤں کا اہتمام، کوئی عمل ایسا نہیں، شیشہ دیکھو تو اس کی دعا، بیت الخلا میں جانا تو کتنا ہمارا وقت جو ہے وہ دعاؤں میں گزرے گا۔ اس کے لیے بھائی ہماری 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے احکام اور طاعت والی ہو جائے، اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ان اعمال کا اہتمام کرنا، اور اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کو خیر امت کہا گیا۔ اور اس محنت کو سب سے بڑی محنت ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ کون ہے اس سے اچھی آواز والا کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ تو اللہ کی طرف بلانا یہ تو حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ انبیاء کرام اس پیغام کو لے کر جاتے تھے،
ان کی دعوت سے لوگوں کی زندگی بنتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اپنے چینل پہ ڈال دوں گا یوٹیوب چینل. صحابہ نے اس کا حق ادا کیا. صدیوں یہ محنت بھول چکی تھی اور بھول گئی تھی. آج اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے. اللہ نے قدر جانے کی توفیق عطا فرمائی. سمندروں کو انہوں نے پار کیا. جنگلوں میں جانوروں نے ان کی رہبری کی. جی ہاں، علا الحضرمی تاریخ میں 4 قصے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اور مسلمان جب اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، ایک بحرین کا سمندر سامنے آیا تو صحابہ گھبرائے نہیں، اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا اور یہ اتنا بڑا کاٹ انہوں نے جو ہے پانی کے جو ہے موجیں مارتے ہوئے انہوں نے پار کیا. اور جب ان کی سواریاں خشکی پر اتری تو پانی کی جو ہے گیلا پن ان کے کھروں کو بھی نہیں لگا تھا. دریائے دجلہ کو پار کیا، دریائے فرات کو پار کیا اور آمو دریا کو پار کیا. یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بن نہیں سکتی. تو اس لیے بھائی نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ دل میں جھانک ہو، اور وہ اسراف بھی نہیں کرنا. یہ ہماری تربیت کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے تربیت کی. جیسے اسراف مال میں ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال لگانا، اس کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. ایسے وقت میں بھی اسراف. کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اب ایسے مزے سے اور ایسے باتیں کرتے ہوئے کہ زیادہ وقت لگ گیا، نہیں بھائی، ضرورت کے مطابق کم سے کم وقت لگانا ہے. نہانے دھونے پہننے میں ہم اس کے لیے نہیں ہیں. یہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس زندگی کی سانس ہے. مسلمان کا ایک ایک سانس سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، کہ ایک کلمہ ایسا کہہ دے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. فرمایا انسان عمل کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والے اور کفر پر باقی رہتا ہے، جہنم اور اس کے درمیان ایک بالش یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. آخری وقت میں وہ ایک کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے. تو بھائی زندگی کی سانس کتنے قیمتی ہے. اس لیے اوقات میں بھی اسراف، حتیٰ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی تعلیم تو ایسی ہے کہ پانی میں بھی اسراف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہر پر ہو تو وہاں بھی اسراف نہ کرو. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ نہر سے تو پانی لینا ہوتا ہے کہ نہیں، تمہاری تربیت اس لیے ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لو. تو بھائی انشاءاللہ اس سب باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں خدمات نکالیں گے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے.